تو یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کے مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں اگر نواز شریف مانسہرہ سے ہارتے ہیں تو کہتے ہیں الیکشن صحیح ہوا ہے، سعد رفیق ہارتا ہے کہتے ہیں الیکشن صحیح ہوا ہے، جہاں پہ مریم جیتتی ہے کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ واقعی وہ جیت گئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا جو ووٹ ہے ہمارا چوری ہوا ہے کراچی میں، نواز ووٹ شریف کا ووٹ چوری ہوا. وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کھیلداس کوستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال چال ہے جی آپ کے؟ بالکل زبردست. کیسا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ کون جیتا کون ہارا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی عوام جیتی ہے اور پاکستان کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے جن جن جماعتوں کو، جن جن فردوں کو، وہ اسمبلی میں آئیں گے. اور مسلم لیگ نون کو پنجاب میں حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا ہے اور پورے پاکستان سے مطلب 3 صوبوں سے قومی اسمبلی پی ایم ایل این نے مینڈیٹ لیا ہے اور مسلم لیگ نون مرکز میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے، پنجاب میں بھی بنانے جا رہی ہے. تو یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کے مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں. جو آزاد ارکان ہیں وہ ان کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. کسی بھی صورت میں آئیں کہ اس کی وجوہات وقت پہ آ جائے گی کیا صورت چل رہی. وہ کسی وجہ سے بنے ہیں ظاہر آزاد امیدوار؟ آزاد امیدوار بھی ایسے تو نہیں بنے، آزاد تو وہ نہیں ہے. کس کی حیثیت سے بنے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سب بیک پر تھی یا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے بنے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی دیکھا ہے. باقی آزاد تو نہیں ہے وہ. آزاد نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. نہیں، تحریک انصاف کے بھی سبھی نہیں ہے. جس طرح میڈیا نے بدنیتی کر کے لوگو لگا کے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیے، ایسے لوگ ہیں جو ہم نے ٹکٹیں نہیں دی، وہ جیت کے آئے، وہ انہوں نے آ کے کہا ہے. اور الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کی تصویر لگا کے انہوں نے الیکشن کیمپین کیے، وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے. یہ سارا بیانیہ بنانے کی کوشش کی میڈیا کے ایک گروپ نے. چند اینکر ہے، تجزیہ نگار ہے، صحافی ہے، ان کا رول بھی پاکستان کے عوام کے سامنے آ گیا ہے. جو 5-7%، 10% کے نتائج کو جس طرح انہوں نے یا فارم 45 جعلی 45 فارم دکھائے ہیں. تو کون سا میڈیا گروپ جس نے ایسا کیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ. کون سا؟ جیو گروپ میں نام لیتا ہوں. جیو نے یہ بالکل کیا ہے. انہوں نے ان کے ایک اینکر نے جس طرح گفتگو کی ہے وہ ساری. کون سے اینکر نے؟ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو بات کی. حامد میر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. حامد میر صاحب نے کیا بات کی ہے اسحاق ڈار؟ انہوں نے کہا نا کہ یہ جھوٹ بولے گا. یہ کہنا چاہیے کسی صحافی. میں کہتا ہوں یہ مجھے بڑا اس کے لیے احترام ہے، عزت ہے. ہم بچپن سے ان کو پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. مگر یہ شیوا ان کو نہیں دیتا. حامد میر کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ کسی پاکستان کے اس نے سینئر لیڈر کو، ایک پارٹی کا ہیڈ ہو جو الیکشن سیل کا، اس کے لیے یہ بات کہے. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جیو نے رزلٹ مینوپولیٹ کیے ہیں. نہیں، رزلٹ مینوپولیٹ نہیں کیے. جس طرح تجزیے دکھائے جا رہے تھے، جس طرح فارم 45 کسی پارٹی کے سوشل میڈیا کی طرف سے جعلی بنائے گئے ان کو دیے جا رہے تھے، وہ ان کو نہیں دکھانے چاہیے تھے. آپ صحافی ہو، صحافی کا کام ہے تحقیقات کرے، رپورٹ دے. ہار جیت ہوتی ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، مگر اس طرح نہیں کسی کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے. کتنے آزاد مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ 93 کے قریب یا 100 کے قریب تو تعداد ویسے آزادوں کی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے یافتہ ہے وہ 92 یا 93 کے قریب ہے. تو کتنے آزاد آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے؟ اگلے 2 دن لگیں گے ابھی. اور مسلم لیگ نون جب پارلیمنٹ میں جائے گی ایک اچھی اکثریت سے ہوگی انشاءاللہ. کتنی کا سمجھ رہے ہیں کہ 75 کا نمبر اب آ رہا ہے نون لیگ کے پاس، کچھ آزاد ملا کر بھی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنے آزاد اور مل جائیں گے تو آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے؟ بھائی آزاد ہم سے خود ہی رابطہ کر رہے ہیں، ہماری سینئر لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے مسلم لیگ نون میں آئیں، پاکستان کو بچائیں. ہم کسی انتشار کی وہ لوگ سیاست نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ اندازہ کر لیں، دیکھیں انتشار پھیلانے والوں کو کتنے ووٹ پڑے ہیں، پاکستان بچانے والوں کو کتنے ووٹ پڑے ہیں. تو جو لوگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، ایک جماعت، ایک لیڈر نے کامیابی حاصل کی ہے، آپ ووٹ نکال لیں. مسلم لیگ نون نے 15 لاکھ زیادہ ووٹ لیے. نہیں، تو ہمیں جو پرسنٹیج آئی ہے 2024 کی، اس کے مطابق نون لیگ نے 1 کروڑ
کوئی 38 لاکھ ووٹ لیے ہیں، اور جبکہ پاکستان جس کا حمایت یافتہ تھے آزاد امیدوار 1,68,00,000 انہوں نے تو ووٹ باقی لیے۔ جماعتوں کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے؟ پیپلز پارٹی، JUF، ان کو ووٹ بھی کاؤنٹ کریں؟ وہ بھی نون لیگ میں کاؤنٹ ہوں گے؟ نہیں، نون لیگ میں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار کرنے والے اور پاکستان بچانے والے، 68 لاکھ پیپلز پارٹی کے ووٹ بنتے ہیں۔ مطلب آپ وہ کیلکولیشن کر لو، ہمارے ووٹ زیادہ ہے باقی جماعتوں میں، ہم تو اس انتشار کے ساتھ نہیں ہے نا، کوئی پاکستان کی جماعت نہیں ہے ان کے ساتھ۔ دوسری بات میں کہتا ہوں، دیکھیں جو PTI کے اس وقت کے چیئرمین ہیں، اس کو کس نے روکا ہے کہ اپنے پارلیمانی پارٹی میں جتنی اس کو کامیابی ہوئی ہے اس کو شو آف کرے، ان کو دکھائیں؟ یہی پارلیمنٹ قانون ہے نا۔ ہم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، ہمارے ممبر جو بھی ہیں ہم شو کریں گے نا کہ بھئی اتنے ارکان، ان کو کس نے روکا ہے؟ پاکستان کی آئین نے روکا ہے، قانون نے روکا ہے، کسی جماعت نے روکا ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے؟ شو کر دیں، دکھا دیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے اس کو چیئرمین کو ٹی وی پہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا سندھ سے کتنے لوگوں نے جیتا ہے، پنجاب سے کتنے لوگوں نے جیتا ہے، KPK سے کتنے جیتا ہے، بلوچستان نے کتنے ہمارے ارکان، ہمارے 150 ارکان ہیں، جب 10% نتائج آئے تھے۔ تو یہ اگر پروپیگنڈا، یہ اگر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایسے چہروں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے جھوٹ کو میڈیا کا کام ہے سچ دکھائے۔ ہم نہیں کہتے جہاں ہم نے ہارا ہے، ہمارے خرم دستگیر نے کہا نا، خواجہ سعد رفیق نے آ کر کہا نا، اپنی شکست تسلیم کی۔ پاکستان میں اور کون سی پارٹی ہے؟ کس نے یہ جرت کی ہے؟ ہم نے ہمیشہ جرت کی ہے، ہم سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، مگر جھوٹ اتنا بولیں وہ سچ میں تبدیل ہو جائے، یہ کارنامہ PTI نے کیا ہے، اور وہ ابھی بھی اس ملک کو اس بھنور میں، اس انتشار میں، اس اسٹیبلٹی میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں یہ سری لنکا بن جائے، ہم چاہتے ہیں یہ پاکستان ہے۔ نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ 100 سے اوپر سیٹیں مل جائیں گی، آزاد مل جائیں گی تو پھر آپ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے؟ نہیں، پارلیمنٹ میں ہم جب جائیں گے تب بلایا جائے گا، جو 21 دن کا پروسیجر ہے اس کو ہم فالو کریں گے۔ جب ہمارے کال آئے گی ہم جائیں گے، ہم اپنے پارلیمانی پارٹی کے، ہماری لیڈرشپ اجلاس بلائے گی، تمام MNAs کو جو آزاد شامل ہو رہے ہیں ان کو ہم پاور شو کریں گے۔ باقی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنا پاور شو کریں۔ نون لیگ کیوں کم ووٹ لے سکی، کیوں کم لوگ ان کے الیکٹ ہو سکے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا نون لیگ کوئی تحقیقات کر رہی ہے کہ وجہ کیا بنی؟ بالکل کر رہی ہے، ان کی وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ان کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارا ووٹر شاید کانفیڈنس میں تھا، اس طرح نہیں نکلا ہے۔ ہمارا جو مخالف تھا انہوں نے اپنی ڈیجیٹل میڈیا ان کو کنوینس پہلے کر دیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ فون بھی بند ہوگا، واٹس ایپ بھی بند ہوگا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں اگر نواز شریف مانسیرا سے ہارتے ہیں تو کہتے ہیں الیکشن صحیح ہوا ہے، سعد رفیق ہارتا ہے کہتے ہیں الیکشن صحیح ہوا ہے، جہاں پہ مریم جیتتی ہے کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ کون سی جماعتیں ہیں؟ یہ کون سا انتشار ہے؟ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ ہمیں بتایا تو جائے نا بھائی، آپ تسلیم کرو کہ مریم نواز صاحب نے جیتا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے خود اراکین کہہ رہے ہیں، ہمارے بشیر میمن جیت گئے ہیں۔ اس کو یہی میڈیا کامیاب دکھا رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد DRO نے دروازے بند کر دیے، اس کے 80,000 ووٹ ہم نے مٹیاری سندھ سے لیے، اس کے مخالف اس کے نیچے آ رہا تھا، بعد میں صبح اس کو ایک بڑھایا گیا۔ ہم یہ کریں گے کہ ہم عدالت میں جائیں گے، ٹریبونل میں جائیں گے، باقیوں کو بھی اگر کسی کو۔ اور کیا وجوہات ہیں ہارنے کی، نون لیگ کے وہ ہارنے کی اور کیا وجوہات سامنے آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں، میرے ووٹر کا کم نکلنا جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، جو میں تو پنجاب میں نہیں تھا، میں سندھ میں ہی اس وقت تھا۔ عمران خان کی سزائیں بھی کوئی ڈیمیج کر پائی ہیں نون لیگ کے ووٹر کو، یا عوام میں آپ کی پیشیرائی کم کر سکی؟ پہلی بات یہ 9 مئی ہوا جو ریاست پہ کیا گیا، یہ راستہ عمران خان نے خود انتخاب کیا۔ ریاست حرکت میں آئی، ریاست اپنے بچانے کے لیے قانون نے عمل شروع کیا، اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، یہ 3 فیصلے 14 سال 7 سال یہ جو سب کچھ کیا گیا یہ عدالتوں کی طرف سے کیا، ہماری منشا نہیں تھی اس میں۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا اثر انداز ہوئی آپ کے ووٹر کے اوپر؟ بالکل ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ عمران خان کی سزائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر پر اثر انداز ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کرنا نہ کرنا عدالتوں کا کام، ہمارا کام نہیں تھا۔ ہم نے تھوڑی قیمت ادا کی ہے اس کی، مسلم لیگ نون نے تھوڑی بہت قیمت ادا کی ہے۔ مسلم لیگ نون کو وہ سمجھتے کہ مسلم لیگ جو نون بیک اپ کر رہی ہے، مطلب وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی، میں تو کہتا ہوں اگر الیکشن کمیشن بھلا دے دیتا
تو ہم الیکشن زیادہ جیتتے. یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں. اچھا. اس کی وجوہات یہ ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارا دشمن کون ہے. ابھی تو ہمیں پتا بھی نہیں تھا ہمارا دشمن ہے بھی نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس تھا جس سے ہمیں نقصان. بشیر میمن کو پیپلز پارٹی نے ہروایا, ایم کیو ایم نے ہروایا, کس نے ہروایا؟ پیپلز پارٹی نے ہروایا. وہاں پہ کون جیتا بشیر میمن؟ مخدوم صاحب جیتے ہیں. وہ ہمیشہ وہاں سے جیتے ہیں. بڑے سیزن پولیٹیشین ہے. پیپلز پارٹی کا بنیاد وہاں پہ پڑا ہے. بشیر میمن نے 70 سال سے جیتنے والے خاندان کے ساتھ, بشیر میمن ایک مڈل کلاس آدمی ہے, ایک بیوروکریٹ تھا. اس نے الیکشن کی ہمت کی, مسلم لیگ نون کے شہر پہ ووٹ لڑے, اس کو عوام نے اعتماد کیا ہے. اس کے جلد سے اس نے اچھی الیکشن کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہرایا گیا. تو ظاہر ہے اس سے ہروایا گیا پیپلز پارٹی نے ہروایا. اسی کے ساتھ آپ لوگ مل کے حکومت بنانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے ہروایا, آپ کے سندھ کے صدر کو ہروا دیا. یہی سیاست ہے, یہی جمہوریت ہے. یہ ہم نے جلسوں میں بھی کہا تھا کہ کل ہم بلاول صاحب آپ ہماری لیڈرشپ پہ تنقید کر رہے ہیں, پھر کل ہم آپس میں بیٹھیں گے. سندھ میں آپ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکے پاکستان مسلم لیگ. نہیں, بالکل. اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. میرے خیال میں لیڈرشپ کو بھی آنا چاہیے تھا. جلد سے ہم نے لیڈرشپ کرتی تو ہماری اچھی رزلٹ ہوتی. مگر میں سوچتا ہوں کراچی میں ایم کیو ایم جس طرح آئی ہے ہم بھی آ سکتے تھے. کراچی میں ایم کیو ایم کو صحیح مینڈیٹ ملا ہے؟ بس یہ وقت ایمانداری سے بتائیں, آج عوام آپ کی بات سننا چاہتی ہے کہ ایمانداری بتائیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو اوریجنل مینڈیٹ ملا, 17 سیٹوں میں وہ جیت گئی. بس یہ الیکشن کمیشن دیکھیں, ہمارا کام نہیں. آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ واقعی وہ جیت گئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا جو ووٹ ہے ہمارا چوری ہوا ہے کراچی میں. نواز شریف کا ووٹ چوری ہوا. کتنے سیٹوں سے جیت سکتے تھے اگر ووٹ چوری ہماری ہوتا؟ 3-4 قومی کی سیٹیں تھیں, 8-10 صوبائی کی جو ہم جیت رہے تھے, مگر وہاں پہ بھی ہمیں ہروایا گیا. صرف کراچی میں جب آل اوور سندھ آپ لوگ ہارے؟ سندھ میں تو دیکھو جی ڈی اے بالکل ہار گئی تھی, مکمل ہروایا گیا ہے. یہاں ہار گئی ہے جو بھی ہوا ہے. ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف, ہمارا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی وہ جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف کے ساتھ تھی. تو کچھ سیٹیں تھیں, باقی سندھ میں پیپلز پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا. کچھ سیٹوں پہ اس طرح کے ہوئے ہیں. اب کیا فارمولہ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں کہ کون وزیر اعظم, پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون, بلوچستان کا کیا فارمولہ طے ہو رہا ہے آپ؟ نہیں, ابھی جو ترجیح ہے تمام ہمارے جو ہم خیال پارٹیوں کی, جس میں پیپلز پارٹی سے ملاقات جو ہماری لیڈرشپ ہوئی ہے, جو نتائج آئے ہیں, جو مینڈیٹ ملا ہے سب جماعتوں کو, ہمارا ترجیح پاکستان ہے. ہم پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی جمہوریت, اس کو بچائیں گے, اس کو چلائیں گے, اس ملک کو سنواریں گے. اس کے لیے ہم اطاعت بھی کریں گے, مل کر حکومت بھی بنائیں گے, اور جو جس کا مینڈیٹ ملا ہے اس کو اس حکومت. نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے کہ شہباز شریف وزیر اعظم؟ یہ مینڈیٹ نواز شریف صاحب کا ہے. کل جو سینئر لیڈرز بیٹھے تھے ان میں سب نے یہ وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ مینڈیٹ نواز شریف صاحب کو قائد محترم خود فیصلہ کریں گے, اور پارٹی کے امنگوں سے, عوام کی امنگوں سے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ خیل دست.